الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هذا مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مقموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن
وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، ایک مطلب اور دو تین شعر سماعت فرما لیں کہ ایک پل میں حق و باطل کا پتہ دینے لگے، ایک پل میں حق و باطل کا پتہ دینے لگے، نعرہ حیدر لگایا فیصلہ دینے لگے. ایک پل میں حق و باطل کا پتہ دینے لگے، نعرہ حیدر لگایا فیصلہ دینے لگے، اور ایک پل کو لڑکھڑایا دین جب باد حسین، حوصلے عابد کے دین کو حوصلہ دینے لگے. ایک پل کو لڑکھڑایا دین جب باد حسین، حوصلے عابد کے دین کو حوصلہ دینے لگے. اور بیڑیوں نے جذب کی سورج کی گرمی شام تک، بیڑیوں نے جذب کی سورج کی گرمی شام تک، حوصلے عابد کے دین کو حوصلہ دینے لگے. بیڑیوں نے جذب کی سورج کی گرمی شام تک، آبلے پیروں کے کانٹوں کو شفا دینے لگے. آبلے ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند نعرہ سے کہ بیڑیوں نے جذب کی سورج کی گرمی شام تک، حوصلے عابد کے دین کو حوصلہ دینے لگے. اور ایسی منزل پر بھی دیتے ہیں یہ امت کو دعا، ایسی منزل پر بھی دیتے ہیں یہ امت کو دعا، انبیاء جس حد پہ جا کر بد دعا دینے لگے. ایسی منزل پر بھی دیتے ہیں یہ امت کو دعا، انبیاء جس حد پہ جا کر بد دعا دینے لگے. آخری شعر سماعت فرما لے کہ انبیاء ایسی منزل پر بھی دیتے ہیں یہ امت کو دعا، انبیاء جس حد پہ جا کر بد دعا دینے لگے. اور عاشق سجاد ہو ثابت یہ ہوگا اس گھڑی، بوریا جب تخت شاہی کا مزہ دینے لگے. عاشق سجاد ہو ثابت یہ ہوگا اس گھڑی، بوریا جب تخت شاہی کا مزہ دینے لگے. اور مل گئی روشن سند مداح مولا کی مجھے، داد مجلس میں مجھے اہل عزا دینے لگے. بآواز بلند نعرہ صلوات. تو مومنین پیچھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جا، فرش عزا خالی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین، پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین، پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی، فرش پہ گر کے کیا سجدہ خدا قدیر، چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین، چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی، گھرے تھے نغمے آدم میں اس طرح سرور، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین. صدا یہ آتی تھی
زہرا کی. زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا تیرے قیام لعینوں نے جب جلائے حسین. تیرے قیام لعینوں نے جب جلائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا. دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین. دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچی. ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین. ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئیں. جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین. جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی سرہانے بیٹھ گئے دل کو تھام کر سرور. ارے پڑی جو بھائی کے چہرے پہ جب نگاہ حسین. پڑی جو بھائی کے چہرے پہ جب نگاہ حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی ہزار مشکلیں تجھ پر ہزار مشکلیں تجھ پر پڑی مگر پرویز جہاں بھی تو نے پکارا مدد کو آئے حسین. جہاں بھی تو نے پکارا مدد کو آئے حسین. صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں ہائے حسین. فاتحہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم ومنکر جلالتہم ومنکر سخاوتہم ومنکر زیارتہم ومنکر سیادتہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقالہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد. حضرت آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں. آگے آ جائیے. صاحب خانہ کی بھی یہی فرمائش ہے اور پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. آگے آ جائیے. ایک صلوات اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات اور ارشاد فرماتے ہیں. آئیے بھائی علمدار صاحب آگے 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 آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مل جل کر ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فضائل اور مصائب اور مناقب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی کارواں خرامہ خرامہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. یہ مت دیکھیے گا مائک کب بند ہو رہا ہے اور کب شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیے گا کہ باتیں کیسے پہنچ رہی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور ماشاء اللہ جہاں پہ ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا جاتا ہے اور جس گھر میں کیا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مقبر صادق امام جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر حسین ہوتا ہے آسمان سے فرشتے اس گھر کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ زمین سے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین ہو وہاں ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہدایت کا چراغ روشن ہو تو فرشتوں کی نظر کہیں اور نہیں ہوگی، وہی ہوگی جہاں پہ ہدایت کی سبیل ہو. تو آپ سب کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ صرف عزاخانوں میں مجلسیں نہ ہوں، بلکہ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء ما سبق، ہمارے عرفاء، علماء ربانیین جتنے بھی گزر گئے علماء ما سبق، اکثر ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ صرف عزاخانوں میں مجلسیں نہ ہوں، بلکہ وہ پیسے دیا کرتے تھے کہ مجلسیں عزاخانوں میں ہوں، لیکن اس کے بعد بھی ایام عزا میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے. کسی سائل نے سوال کر لیا کہ آپ اپنے گھر میں فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں؟ بڑا حسین جواب انہوں نے دیا، کہا اس لیے بچھاتا ہوں کیونکہ حسین کی اماں نے فرش عزا پہ آنے کا وعدہ کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیسے سنیں گے کیسے نہیں سنیں گے. اور یہ بہرحال احقر الزمن طالب علم حقیر فقیر عبد السلیل سراپہ تقصیر نہ جانے ایک فہرست تھی ہمارے عرفی بھائی کی نظر میں علماء کی، محققین کی، مدبرین کی، مفکرین کی.
پورا مکتب فکر ان کے سامنے تھا، لیکن انتخاب مجھ جیسے طالب علم خادم کا کیا ہے۔ تو دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کلام بلاغت نظام کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ سلطان السلاطین کے بیان موجود ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لکھنؤ اور گہوارہ ادب میں مجلس خطاب کر رہا ہوں تو اردو زبان کی اپنی چاشنی مٹھاس اور لطافت یہ ہے کہ اگر لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور جو لوگ شاعری سے ادب سے قریب ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ لہجہ بدل جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، آئیے بیٹھیے، یہ لہجہ گزارشانہ ہے، آ کے بیٹھ جاؤ، یہ لہجہ حکم کا ہے۔ بات وہی ہے لیکن لہجہ بدل گیا تو معنی بدل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم آ رہے ہیں، یہ لہجہ الگ ہے، ہم آ جائیں، یہ لہجہ الگ ہے۔ کبھی لہجہ حکم کا ہوتا ہے، کبھی لہجہ عاجزانہ ہوتا ہے، کبھی لہجہ گزارشانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن کی آیت کا لہجہ ہم نہیں سمجھ سکتے تب تک قرآن کے معنی اور مفہوم کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں مقدمے کے طور پہ ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ مائک کو نہ دیکھیے گا کب بند ہو رہا ہے کب شروع ہو رہا ہے، لیکن میری باتیں ایک دم مسلسل رہیں گی۔ عزیزان گرامی، جب تک آیت کا لہجہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک کہ آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہاں پہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ گزارشانہ لہجہ نہیں ہے، یہ عاجزانہ لہجہ نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، جو قارئین قرآن ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھئے گا، ما کان محمد سے اللہ رجس کا لہجہ استعمال کر رہا ہے۔ اور رجس کا لہجے کا کیا مطلب ہے؟ رجس کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جو رجس کا لہجہ جانتے ہیں وہ مرثیے سے اخذ کر لیں گے اور میری بات کا سہارا لے کے نجف تک چلیے گا، اور بہت آسان سی بات ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ رجس کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجاہد میدان میں گیا اور جانے کے بعد اس نے رجس کے لہجے میں کہا کہ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ نہیں پہنچا، میرا جملہ آپ تک پہنچا کر میں گزر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنا تعارف ڈر کے نہیں کرا رہا ہوں، میں اپنا تعارف خوف سے نہیں کرا رہا ہوں، بلکہ اتنا کمانڈ ہے اپنے منصب پر اور اپنے حسب نسب پہ کہ ببانگے دوحل کہہ رہے ہیں کہ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، کہ دنیا مجھے پہچانے کہ میں قاسم ابن حسن ہوں، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رجس کا لہجہ۔ تو اللہ جو یہاں پہ کہہ رہا ما کانا محمدن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گزارشانہ لہجے میں کہہ رہا ہے کہ سنو سنو، کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں، نہیں، لہجہ بالکل الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار، یہ ترجمہ نہ ڈھونڈنے لگے گا، یہ لہجہ استعمال کر رہا ہوں، ترجمہ یہی ہے جو اب اس کے بعد کروں گا۔ خبردار گمان نہ کر لینا، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بھئی توجہ رکھیے گا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے، یعنی یہ خاتم النبیین ہے۔ اچھا لیجئے صاحب، ہم اور آپ کتاب لکھتے ہیں تو پریس میں جاتی ہے اور چھپ کے آتی ہے، تو ہم دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے یہ بھی لکھ دیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کتاب لکھنے والا رائٹر، کتاب اس کی چھپ کے آ جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں پڑھنے کے بعد یہ نہ لکھا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میرے سرکار، یہ ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کاش کہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کی ہوتی۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جو نقطہ جہاں رکھ دیا ہے۔ اب کرنٹ موضوع پہ ہمارا یہ مجمع نہیں بولے گا تو پھر کیا جنگلوں میں جا کے جبرائیل سے داد لی جائے؟ میں یہاں پہ کرنٹ موضوع پہ بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے اپنا حق مانگ رہا ہوں کہ جو نقطہ اللہ نے قرآن میں جہاں رکھ دیا ہے وہ اس دائرہ قرآن سے ہٹ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس دور میں 26 آیتیں ہٹانا چاہے، دیکھیں میں کچھ کہہ کر جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اگر اس جملے کی نزاکت اور اس جملے کی فصاحت و بلاغت پر ہمارے فصیح اللسان بلغ الکلام سے ہمیں داد نہ ملے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ جملہ ساکنانہ بس میں معرفت کے لیے تبرک ہے، میں روانہ کر رہا ہوں، پہلا تبرک آپ لیجئے، قبول کیجئے کہ جو اللہ نے نقطہ جہاں رکھ دیا ہے، لاکھ انسان 26 آیتوں کا انکار کرتا رہے، 26
آیتوں کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے ایک جملہ بہت بڑا ہے میری نظر میں، پتہ نہیں آپ کیا قیمت لگائے، قرآن کو خطرہ اس وقت ہوگا جب ٹھیکیدار آپ ہوں گے۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، جب ذمہ دار آپ ہوں گے۔ دیکھیے مسلمان جس دن سمجھنے لگے گا کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، میں اسلام کا ذمہ دار ہوں، میں قرآن کا ذمہ دار ہوں، اس دن یہ مذاکرات علمی پر اور یہ ٹیلی ویژنز پر پروگرام نشر کیے جائیں گے کہ دین خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ لیکن جس دن یہ یقین ہو جائے گا ایک محافظ ابھی پردے میں ہے، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے، یا علی دیکھیے، لاکھ آپ کہتے رہیں کہ 26 آیتوں کو ہم نہیں مانتے، 13 آیتوں کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ میں کسی شخصی اور ذاتی بات یہاں سے کرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ممبر باری سے ممبر کے ذکر کے لیے ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ضمناً بات آ گئی ہے تو یہ بھی قرآن کی فضیلت میں ہے۔ تو ایک جملہ سنتے جائیے جس کے لیے میں نے تمہید کا خیمہ بنایا۔ آپ بہت اچھا بولے، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے اچھا بولیے تاکہ بات ریکارڈ ہو تو بہت دور تک جائے۔ عزیزان گرامی، جو نقطہ اللہ نے جہاں رکھ دیا ہے وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، اگر کوئی اس دور میں قرآن کا ایک نقطہ ہٹانا چاہے، نقطہ تو نہیں ہٹے گا لیکن ہٹانے والے کے نطفے کی معرفت ہو جائے گی۔ کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ اور دیکھیے یہ جملہ میرا حد ادب میں ہے، اور حد ادب یہ ہے کہ یہ جملہ میں نے قرآن کی آیت سے لیا ہے کہ نقطہ نہیں ہٹ سکتا لیکن جو ہٹائے گا اس کے نطفے کی معرفت ہو جائے گی کہ وہ کہاں سے یہ لے کر آ رہا ہے۔ دو ہی چیزوں سے قرآن کی مخالفت ہو سکتی ہے، یا تو وہاں سے کوئی نجاست ہو اور یا تو پیٹ میں لقمہ حرام ہو۔ اسی لیے سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولا نے فرمایا تھا فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کے کہ تم پر ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پہ مال حرام ہوتا ہے وہاں پہ حق ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ خبردار گمان نہ کر لینا، یہ ترجمہ نہ ڈھونڈیے گا، یہ لہجہ استعمال کر رہا ہوں، اور ترجمہ یہاں سے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ کیا عجیب فصاحت ہے، عجیب بلاغت ہے۔ بس دیکھتا ہوں آپ کہاں ہیں، تمہید کے خیمے پیچھے چھوڑ چکا ہوں، میں نقطے سے بحث کر رہا ہوں، ذمہ داری ڈیوٹی آپ کی بڑھتی ہے۔ آپ چاہے جیسے گرفت کر کے اور موضوع کی انگلی تھام کے اپنی فکر کو نجف تک پہنچائیے، تیر اپنے ہدف تک پہنچ جائے۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور آگے بڑھ کے مباہلے کی آیت میں کہہ رہا ہے محمد ان سے کہو ابنانا و ابناکم۔ کاش کہ آپ نے توجہ کر لی ہوتی۔ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا۔ اب دیکھیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑی باریک نگاہیں ان کی ہیں، اور ہمارے خطبہ ہمارے شورا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے خطبہ ذاکرین کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک جملہ سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن جب مباہلے کی بات آئی تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابنانا و ابناکم۔ جب باپ ہے ہی نہیں، ایک سوال ہے، جب باپ ہے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اختلافی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ کہہ رہا محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ان سے کہیے ابنانا و ابناکم، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے بیٹوں کو لائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں محمد جن کے باپ نہیں ہیں وہ اور ہیں۔ دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اور جن کے محمد باپ ہیں وہ اور ہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ اگر اختلاف روایت کے ساتھ پڑھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مالکی والا نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ حنفی والا نہ مانے، ہو سکتا ہے شافعی والا نہ مانے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ یا علی، تو اختلاف روایت کے ساتھ کوئی روایت ایسی نہیں پڑھ رہا ہوں، اتفاق کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی ابنانا و ابناکم، کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیے اور یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، جب یہ آیت آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیے،
تو کیا ہوا؟ تمام اہل سنت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ابنانا کی جگہ پر دو ہی شہزادوں کو لے گئے مباہلے میں. کہا وہ کون سے؟ کہا امام حسن اور امام حسین. جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں، قبول کر کے صلوات پڑھ لیجئے گا. عزیزان گرامی، ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد بطول کے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیں یہ تو بات آ گئی تھی آیت کے پہلے حصے کی، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. حالانکہ ٹکڑوں پہ مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ایک چین بنانا جانتا ہوں، اس لیے کوشش کرتا ہوں یہاں سے بھیک مانگ کے آپ تک پہنچا دوں. اس لیے کہ جب تک کاسا یہاں پہ نہیں رکھا جائے گا کوئی جملہ میسر نہیں آئے گا. کسی خطیب کی اپنی محنت نہیں ہوتی ہے، یہ خام خیالی ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ میری محنت ہے، میری محنت نہیں ہے. مخبر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک لفظوں کو ہم اجازت نہیں دیتے تب تک وہ مداح اہل بیت کی فکر میں جاتے نہیں ہیں. تو ہم یہاں سے یقین رکھتے ہوئے اسی آیت پہ بحث کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لطف آئے گا. توجہ رکھیے گا. اب اسی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ پہلے کہہ رہا ہے محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور آگے بڑھ کے کیا فرما رہا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. آپ کو نوجوانوں کو ایک میسج دینے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ امت کا بنایا ہوا نہیں ہے. کاش کہ توجہ آپ نے کر لی ہوتی. یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ قرآنی منصب ہے. جیسے قرآن آسمانی کتاب، توریت آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، 120 صحیفے آسمانی. تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب آسمانی. تو ویسے ہی نبوت کا منصب قرآنی ہے، رسالت کا منصب قرآنی ہے. یعنی امت کو حق نہیں کہ نبی بنائے. دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. امت کو حق نہیں کہ وہ نبی بنائے، امت کو حق نہیں کہ وہ رسول بنائے. لیکن امامیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ جیسے نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ویسے ہی امام بھی اللہ بناتا ہے. یعنی جیسے نبی منصوص من اللہ، رسول منصوص من اللہ، ویسے ہی امام بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے. امت کو حق نہیں کہ وہ اپنا امام خود سے بنا لے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بہت توجہ سن لیجئے گا، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. ضروری نہیں ہے کہ واہ واہی ہو اور بعد میں کہا جائے کہ چھتیں اڑ گئیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جملے استعمال بھی نہیں کرنے چاہیے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سروں سے نہیں بلکہ چھتوں سے جملے چلے جاتے ہیں. نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں بہت دقت سے سنیے گا. ایک سلسلے کی گفتگو ہے کہ نبوت قرآنی منصب ہے، رسالت قرآنی منصب ہے، لیکن امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت بھی. دیکھیں امامیہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام بھی امت کو حق نہیں کہ وہ چنے اور بنائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام بھی اللہ ہی کی طرف سے بن کے آتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اگر جیسے نبوت قرآنی منصب ہے، رسالت قرآنی منصب ہے، اگر امامت کو ثابت کر دیجئے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک بات سن لیجئے، جو منصب آدم سے چلا، بہت توجہ، وہ ہے نبوت. جو جناب نوح سے چلا، پہلے صاحب شریعت رسول کون؟ جناب نوح. جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت، اور جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. اور دونوں کے خانوادے غالباً ملتے جلتے ہیں. جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ ہوتا ہوا جب جناب ابراہیم خلیل اللہ تک آیا تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں. ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں مہمان کی حیثیت سے. یہ بتائیے کیا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے نہیں آتے تھے؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. توجہ رکھیے گا. کاش کہ میری زبان میں وہ تاثیر ہو کہ لوح دل پہ جملہ نقش ہو جائے. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ کے جا رہا ہوں. کیا ابراہیم کے پاس، خلیل اللہ کے پاس خاص نبی تھے، فرشتے نہیں آتے تھے؟ تو سارے مسلمانوں نے کہا نہیں، نبی ہے، وہی نازل ہوتی تھی، فرشتے آتے تھے. تو میرا ایک سوال کا جواب مسلمان دیں کہ یہ بتائیے جب فرشتے آتے تھے تو ابراہیم کو خواب کیوں دکھایا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ بھائی سارے حکم کے لیے فرشتے بھیج رہا ہے، لیکن جب ذبح کی بات آئی
تو اللہ نے خواب دکھلوایا، فرشتہ نہیں بھیجا. جملہ بڑا نازک سا ہے لیکن بڑی بات کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. فرشتہ نہیں بھیجا بلکہ خواب دکھلایا. علماء سے ہم نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہ یاد رکھنا اگر فرشتہ آ کے کہہ دیتا کہ جاؤ لے جا کر اسماعیل کو مینا کے میدان میں ذبح کر دو تو یہ حکم پروردگار ہوتا، امتحان نہ ہوتا. ہائے ہائے کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بات پہنچی ہے آپ تک؟ توجہ رکھیے گا. یہ حکم پروردگار ہوتا، یہ ابراہیم کا امتحان نہیں ہوتا. یہ تو ابراہیم کا امتحان تھا، اس لیے اللہ نے خواب دکھلوایا. اور خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو کیا ذبح کر دیا فوراً؟ کہا نہیں، خواب دیکھتے رہے، یعنی کنٹینیو رہا کہ دیکھیں امتحان میں کہاں تک جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. جب آخری دن دیکھا تو ایک مرتبہ آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو جناب اسماعیل یہ نہیں کہا کہ میرا کیا ہوگا، لیکن جناب اسماعیل نے کہا بابا جان جو آپ نے دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے. جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایک جملہ اور کہا، تاریخ میں پڑھیے گا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. ہائے مولا آپ کو آباد رکھے. مجلسی مجمع میرے سامنے ہے. انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے. ایک جملہ پڑھ کے گزر جاؤں ورنہ بات بہت وسیع ہو جائے گی. جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے کہا، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں سن کے نہیں، توجہ سے سنیے گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، شک میں نہیں یقین کے ساتھ. جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے کہا انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. مقاتل کا جا کے مطالعہ کیجئے. جب علی اکبر سے حسین نے کہا کہ کل بیٹا قتل ہونا ہے تو علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، بلکہ یہ کہا شاکرین میں سے پائیں گے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی. صلوات پڑھیے محمد. لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. دیکھیے آپ جا کر جتنی بھی مقاتل ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اس کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا. آپ بہتر جانتے ہیں، مجلس سے سنتے ہیں. انہوں نے کہا صابرین میں سے پائیں گے. اور جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ انصار حسینی نے کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ شاکرین میں سے پائیں گے. اما سوچتے رہیے اگر نشہ ولایت ہزار آفشہ ہو تو گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرما دیجئے گا. بس میرے حق میں یہی داد و تحسین کا نذرانہ. عزیزان گرامی ایک جملہ اور آگے بڑھ کے سنیے کہ جناب اسماعیل گئے اور جانے کے بعد اسماعیل کو ابراہیم اسماعیل کو لے کے گئے مینا کے میدان میں. واقعہ سنا ہوا اور گئے. لے جانے کے بعد کیا ہوا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ دیکھ نہیں پائیں گے اور لٹایا. چاہتے ہیں میری طرف دیکھیں پلکیں نہ جھپکنے پائیں. چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں. حکم پروردگار سے اسماعیل ہٹے، دمبا آیا، ذبح ہو گیا. شاعری کرنے والوں سے، ادبا سے میں دعائیں چاہتا ہوں. علماء بیٹھے ہیں، زیرک بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں. پتہ نہیں لوگ یہ جملہ یہاں چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا جملہ ہے، اسے پڑھا کیجئے. اور صرف ذبح عظیم نہ پڑھا کیجئے، آگے کی بات پڑھا کیجئے ایک جملے کے ساتھ جو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی حکم پروردگار آیا، اسماعیل ہٹے، دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے، خصوصی بات، اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا. کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا جو میں کہہ کے گزر گیا. ہماری اپنے بچوں کو سمجھا دوں ملتوی کسے کہتے ہیں. ہماری مجلسیں ختم نہیں ہوتی، ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی. ہر جگہ پر محفل اور مجلس کی التوا کا اعلان ہوتا ہے. کا کیا مطلب؟ کا انشاءاللہ اگلے برس زندہ رہے. تو یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، یہاں ختم نہیں ہوا ہے. اگلے سال پھر یہی کام ہوگا اور یہی عبادت ہوگی جو اب ہو رہی ہے. پتہ چلا جہاں سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے وہاں پہ ملتوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم جب اسماعیل کو قربانی کے لیے لے گئے، دمبا ذبح ہوا، تو اللہ نے اس قربانی کو ذبح، بار بار پڑھوں تاکہ بات پہنچ جائے، ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا.
یعنی کوئی اس سے بڑا امتحان ابھی لے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی اس سے بڑا امتحان ابھی پروردگار لے گا, لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر رہا ہے. پیچھے والی بات یاد ہے, ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹے پی ایچ ڈی کرتے کرتے الف ب اور اے بی سی ڈی نہ بھول جانا, کہ پی ایچ ڈی, آپ کو پی ایچ ڈی کا سبق یاد ہے, اے بی سی ڈی بھول گئے, اس لیے کہ جڑ ہی ختم ہو جائے گی تو شاخوں کا کیا رہے گا اور شاخوں میں کیا بچتا ہے. تو آپ پیچھے کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امامت اگر قرآنی منصب ہے تو ہم مانیں گے, اور اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. نبی بنانے کا اختیار امت کو نہیں, رسول بنانے کا اختیار امت کو نہیں, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں امام بنانے کا اختیار امت کو نہیں. کہ وہ کیسے, کہ ابھی اسماعیل ذبح ہوئے نہیں. کاش کہ میری بات, ابھی اسماعیل ذبح ہوئے نہیں, خالی منزل ذبح تک پہنچے. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا. تحفہ کیا دیا, کہ تحفہ یہ دیا کہ ذبح نہ ہوئے تو کیا ہوا, نیت تو تھی کہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم خالی ذبح تک پہنچے, اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ایک منصب عطا کیا, کا کیا, کا جاعلک للناس اماما. دیکھیے تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے, جاعلک للناس اماما, تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اگر یہاں پہ تھک گئے تو شاید میری محنت کا گلا گھٹ جائے. جہاں تک میں لایا ہوں توجہ رکھے گا, ذبح ہوئے نہیں, خالی ابراہیم منزل ذبح تک پہنچے تو اللہ نے تحفہ دیا, جاعلک للناس اماما, تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب مجھے بتائیے, جو ذبح ہو نہیں, خالی منزل ذبح تک پہنچے, اللہ کہتا ہے تمہیں لوگوں کا امام بنایا, لیکن وہ حسین جو ذبح ہو جائے. کیا سن رہے ہیں آپ, توجہ ہے, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز. امام بنانے کا اختیار نہ آپ کو ہے, نہ امام بنانے کا اختیار مجھے. دیکھیے دو نظریے ہیں, غور سے سنیے گا, دو نظریے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ امام جو چاہے وہ بنا لے, یہ ایک نظریہ, کوئی بھی بنا سکتا ہے. لیکن امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کسی کے بنانے نہ بنانے سے نہیں ہوتا, امام اللہ بنا کر بھیجتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اٹھے بیٹھے امام بنا لیں. میرے مولا, آپ کو مولا سلامت ہے, ہم کسی کو امام نہیں بناتے. دیکھیے مسجد کا پیش امام اور ہوتا ہے, وہ امام نہیں ہوتا, پیش امام ہوتا ہے. کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جاتا. مسجد کا پیش امام اور ہوتا ہے. بھائی اگوائی کرنے والے کو امام کہتے ہیں نا, تو وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ پیش امام کہہ رہے ہیں. لیکن مسجد کا پیش امام ویسا نہیں ہوتا جیسے اللہ بنا کر بھیج رہا ہے, کیونکہ مسجد کا پیش امام مسجد میں اور ہوتا ہے, چوراہے پہ اور ہوتا ہے. کاش کہ جملہ پہنچ جائے, فطری بات کر رہا ہوں. اپنے گھر میں اور ہوتا ہے. جہاں کیفیتیں بدلتی رہیں وہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے, لیکن جہاں متلے سے لے کے مقتے تک سب محمد ہوں, اے مولا آپ کو آباد رکھیں, وہ کس کا بنایا ہوا ہوتا ہے, کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا آج کی مجلس کا موضوع, اور یہیں سے مجلس ایک رخ دے کے میں التفات کربلا کی طرف کروں گا, گھبرائیے گا نہیں, گھڑی دیکھتے رہیے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کم از کم جتنے ہیں اتنی بلند ہے, صلوات ایک پڑھ دیں بآواز. توجہ فرمائیے, میں عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. امام محتاج پہلو نہ بدلیے, تسبیح پڑھنے کا ثواب اس وقت ہے جو بغیر پہلو بدلے ہوئے پڑھی جائے. ہاں, پہلو بدلنے کے بعد تسبیح نہیں ہے, تسبیح بغیر پہلو بدلے پڑھیے, یہی حکم ہے مصلے پر. تو یہ عشق حسین کا مصلی ہے. قبلہ رخ دیکھیے, اور ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بات ادھر ادھر ہو جائے, تو بس یہاں دیکھتے رہیے. عزیزوں, امام محتاج بیعت نہیں ہوتا, امت محتاج امام ہوتی ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہے یا کسی پھٹی سے پھٹی کتاب, ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے جھوٹے راوی نے
یہ کہیں پہ لکھا ہو کہ ہمارے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی امام ایسا گزرا جو مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا آؤ میری بیعت کر لو؟ بڑا جملہ تھا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کسی امام کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اگر کوئی امام ایسا ہو جو گلیوں میں گھوم کے کہہ رہا ہو آؤ میری بیعت کر لو؟ امام جو امام مطلق ہوتا ہے منصوص من اللہ، وہ محتاج بیعت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جب بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی، توجہ فرمائیے گا۔ وہ محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب اس سے بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے۔ امت محتاج امام ہوتی ہے، ٹھیک صاحب؟ اگر اس میں سے اس مجمع میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو، مجھے پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ، تو زیادہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے کہیں اور سے سن رہا ہو، یا آپ یہاں سے جا کے بتائیں تو وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، تو کہیں قبلہ یہ بتائیے ایک جگہ پہ تو دکھا امام بیعت مانگتا ہوا، کہاں؟ کہا وہ 8ویں امام۔ سنیے میرے سرکار، پس منظر سنیے پھر منظر سمجھ میں آئے گا۔ 8ویں امام سے جب بادشاہ نے کہا، نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، آپ کو سمجھ لیں گے، مجلسی مجمع دربار میں امام نے کیا کہا، کیا امامت کو ڈیفائن کیا ہے، سنیے گا۔ اور یہ 8ویں امام کے دونوں فقرے سونے کے حرفوں سے لکھے جائیں، سونے کے پانی سے تو کم ہے، اور یہ آسمانی امامت کے 2 چاند ہیں، یہ صرف 2 سورج ہیں جو آپ دیکھیے گا، عجیب فقرے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیں، امام کا جواب سنیے، امام لالچی نہیں ہوتا، امام لالچی نہیں ہوتا، چاہتے تو فوراً ایکسپٹ کر لیتے، لیکن امام کا پہلا ہی جملہ قیامت ہے۔ امام نے فرمایا سن، اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے اختیار کس نے دیا کہ اپنی مرضی سے کسی اور کو بٹھا کر چلا جائے؟ نہیں، جملہ کھا گئے نوجوان جو میں کہہ کے گزر گیا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ کیا امامت کو ڈیفائن کیا، اور یہ پہلا جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ منصب تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملا ہے تو تجھے اختیار کس نے دیا، یہ ایتھارٹی کس نے دی، یہ اقتدار کہ کسی اور کو اپنی جگہ پر بٹھا کر جائے اپنی مرضی سے؟ بھئی اپنی مرضی یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے، اس کا مطلب امام بتا رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی منصب پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کاش کہ میری بات پہنچ جائے۔ تو اور دوسرا فقرہ وہ اور قیامت، مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیرا منصب ہے ہی نہیں، کاش کہ میرا جملہ پہنچا نوجوان، اگر یہ تیرا منصب ہے ہی نہیں تو جو چیز تیری نہیں ہے تو اس پہ خود تیرا اختیار نہیں ہے، تو جب تیرا اختیار نہیں ہے تو تو دوسرے کو کیا دے گا؟ لیکن جب اصرار ہوا، اب چونکہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، اپنے معاشرے سے جہالت آپ مٹا سکتے ہیں، ابو جہلیت نہیں۔ بڑا جملہ تھا، آپ کی خاموشی پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں، بڑا جملہ، میں نوجوانوں کے لیے، نوجوان کہا گئے، میں پھر ڈیفائن کرتا ہوں، اپنے معاشرے سے جہالت کو مٹا سکتے ہیں آپ، ابو جہلیت کو نہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے سے لا علم ہو، بتا دیا جائے تو مان لے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی شے سے لا علم ہو، بتا دیا جائے تو ایکسپٹ کر لے۔ ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ پوری غدیر پڑھ جاؤں 2 جملوں میں، جو دیکھے بھی سنے بھی اور اس کے بعد بھی نہ مانے۔ میں دیکھیں آپ کی خاموشی دل کی دھڑکنیں بڑھاتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ جو دیکھے بھی سنے بھی، اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ خطابت کی چال اور لفظوں کے جال والا جملہ، میں ان کو تاریخ کے آئینے میں چلمن کی آڑ سے ایک منظر دکھا دوں، وہ منظر دیکھ لیجئے۔ جہالت اور ہے، ابو جہلیت اور ہے۔ جو دیکھے اور سنے نہ مانے اسے ابو جہل کہتے ہیں، اور جو کسی شے سے لا علم ہو لیکن بتا دیا جائے اور ایکسپٹ کر لے اسے جاہل کہتے ہیں۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب رسول نے اپنے ہاتھوں پہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا تو جو جاہل تھے پہلے قدم میں ایمان لے آئے، جو ابو جہل تھے وہ کہہ گئے کہ یہ تو جادو ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیے، تھوڑا سا توجہ کیجئے آپ، کہ ابو جہل اسے کہتے ہیں جو اپنی ہٹ درمی پہ اڑا رہے۔ اب پریزنٹ ٹائم کے لیے ایک جملہ آپ تک پہنچاؤں، ماشاءاللہ موالی بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والے، اگر شہرگ حیات میں سراحت کر جائے بات تو بولنا واجب ہے، ورنہ میرا اپنا مقدر کہ ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی سنے بھی نہ مانے۔ اب اگر کوئی ممبر سے علی کی فضیلت بیان کرے اور کسی کی حلق میں ولایت کا کیپسول اٹک جائے، تو میں کچھ کہہ کے گزار رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اور اگر کوئی یہ کہ مولانا کہیں سنا نہیں، کہیں پڑھا نہیں،
جا کے کتابوں میں دکھا بھی دیجئے، اس کے بعد بھی نہ مانے، سمجھ لیجئے گا جاہل نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا۔ تو ابو جہلیت کا علاج نہیں ہے، آپ اپنے معاشرے سے جہالت کو مٹا سکتے ہیں، ابو جہلیت کو نہیں مٹا سکتے۔ یہی ہوا کہ اتنا اصرار کیا، مولا نے کہا کہ نہیں مجھے ولی عہدی نہیں چاہیے، لیکن اصرار بڑھا تو امام نے کیا کیا؟ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، پھیلایا نہیں۔ مولا آپ کو آباد ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا۔ امام جو ہوتا ہے، معصوم جو ہوتا ہے، وہ ہاتھ پھیلا کر بیعت نہیں لیتا، ہاتھ بلند کر کے بیعت لیتا ہے، جیسے رسول اللہ نے لی تھی بیعت۔ اور یہی وجہ تھی کہ غدیر میں کچھ لوگوں کی باطل ہوئی تھی تو بعد میں صحیح بھی کروائی تھی۔ ماشاءاللہ جو تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں جملے کا لطف لیں، کچھ لوگوں کی باطل ہوئی تھی بیعت تو صحیح بھی کروائی تھی۔ تو بیعت ہاتھ پھیلا کے نہیں لی جاتی، ہاتھ اٹھا کے۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، جو پشت تھی یہ ہتھیلی کی وہ پیشانی کی طرف، اور ہتھیلی ان کی طرف جو بیعت کریں گے۔ کسی نے سوال کیا بیعت تو ایسے لی جاتی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے بیعت کیوں لی؟ کا یاد رکھنا امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا۔ جملہ بڑا تھا، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بات اور یہ ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، وہاں تو اصرار ہوا تھا، اس لیے امام نے ہاتھ بلند کیا۔ اب جب مطالبہ بیعت ہوتا ہے تو امام انکار کرتا ہے لیکن بیعت نہیں کرتا کسی کی، کیونکہ محتاج بیعت نہیں ہے، امت محتاج امام ہے۔ غور سے سنیے، دوسرے امام کا دور آیا۔ عہد امام حسن مجتبی میں تحریریں لکھی گئیں دو، ایک ہے صلح نامے کی تحریر اور دوسری تحریر ہے تعویذ بازو قاسم۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک تحریر پڑھی جاتی ہے اور دوسری جو صلح نامے سے بھی زیادہ قیمتی تحریر ہے تعویذ بازو قاسم، وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ مصائب کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو میں ڈیفائن کر لے گیا تو شاید مجمع میں کوئی خاموش نہ رہے۔ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تعویذ بازو قاسم باندھا کیوں تھا؟ امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ تو سب مانتے ہیں نا بھائی۔ امام زبردستی تحریر نہیں لکھیں گے، لیکن یہی آپ نے سنا کہ امام، دیکھیے بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، امام اپنی تحقیق کسی پر تھوپ کے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر عقل میں بات اتر جائے تو بول لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو تحریر باندھی ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ امام بے محل کوئی کام نہیں کرتا، نہ تقریر کرتا ہے نہ تحریر لکھتا ہے۔ اگر لکھ کے گئے ہیں امام اور تعویذ بازو قاسم باندھا ہے تو حکمت معصوم ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک جملہ کہہ جاؤں، جب تک تعویذ سمجھ میں نہیں آئے گا نہ صلح سمجھ میں آ سکتی ہے نہ جنگ حسین۔ آئے مولا آپ کو آباد رکھیں، میں کچھ کہہ کے گزر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یہ تعویذ بازو قاسم ہے کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، تعویذ ہے کیا؟ بھئی تعویذ کیوں باندھا تھا؟ خالی اس لیے کہ جنگ کی اجازت دے دی جائے بس ہو گیا؟ شہادت، شہزادہ شہادت، میں شہید ہونے والے جو تھے انہی کو تو حسین لے کر آئے تھے، اور جن کو نہیں ہونا تھا ان کو پہلے ہی مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ تو اب بیچ میں تعویذ کا مسئلہ کچھ اٹک رہا ہے۔ دیکھیں جہاں تک اس ناقص فکر کی ظاہر سی بات ہے وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، علماء سے جو ہم نے سنا اور پڑھا وہ میں آپ تک تبرک پہنچا رہا ہوں۔ تعویذ بازو قاسم جو تحریر لکھی ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے سن لیجئے۔ صلح اور جنگ یہ دونوں چیزوں کو سمجھیے کہ جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے انہی مدوں پر صلح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے مدے اور ہوں صلح کے مدے اور ہوں، جن مدوں پر جنگ ہوگی انہی مدوں پر صلح ہوگی۔ امام حسن مجتبی کا صلح نامہ پڑھیے، باطل کی شرطوں پر صلح نہیں کی۔ بڑا جملہ لکھنؤ میں کہا ہے میں نے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، لیکن کہہ کے جاؤں گا اس لیے کہ حق ہے تو حق سر چڑھ کے بولتا ہے، ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ تو میں بہت ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی نے صلح باطل کی شرطوں پہ نہیں کی، تاریخ گواہ ہے اپنی شرطیں منوائی ہیں۔ اما جب امام نے ہی فارمولہ دے دیا ہے کہ کسی بھی دور میں چاہے وہ صلح ہو یا اتحاد، نہیں اگر جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا، تو باطل کی شرطوں پہ نہیں ہوگا، چاہے وہ صلح ہو یا اتحاد اپنی شرطوں پہ ہوگا۔ جملہ بڑا تھا، آپ محسوس کیجئے یہ کس نے دی، یہ سیرت کس کی ہے؟ جو لوگ ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ وہ سمجھ لیں، پھر شد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ امام کی سیرت ہے کہ صلح باطل کی شرطوں پہ نہیں ہوگی، حق اپنی شرط منوائے گا۔ اگر باطل کی مان لیتے تو کیا ہو جاتا؟
تاریخ لکھ دیتی کہ غلامی میں تھے. ارے بڑی بات تھی, آپ نے محسوس نہیں کی. تاریخ لکھ دیتی کہ ان کی باتوں کو مانا تو ان کی باتوں کے غلام تھے. امام نے اپنی باتوں کو منوایا, اور ایسے منوایا کہ جیسے ایک حاکم وقت منواتا ہے, اور اس کے بعد صلح کی ہے. تو اب آپ یہ سن لیجئے کہ باطل کی شرطوں پر صلح نہیں کی, اپنی شرطوں کو منوایا. تو آج بھی اگر اتحاد ہوگا تو باطل کی شرطوں پہ نہیں ہوگا. بھائی بہت توجہ, بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا. باطل کی شرطوں پہ نہیں ہوگا. کس کی شرطوں پہ ہوگا؟ کہ ہماری شرطوں پر ہوگا. اور اتحاد ہونا چاہیے, اتحاد ہر دور کی ضرورت ہے, اور ہوگا تو ہماری شرطوں پر. عزیزان گرامی, صلح انہی مدوں پر جنگ, جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے انہی مدوں پر صلح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے مدے اور ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھیے, اس لیے کہ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. صلح انہی مدوں پر ہوگی جن مدوں پر جنگ ہے. پہلی شرط کیا تھی امام حسن کی؟ کہ پہلی شرط یہ تھی, 8ویں امام کا جملہ یاد رکھیے گا, اپنی مرضی سے کسی کو نہیں بٹھا سکتا. ہائے, باہر تک میں توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ عزیزان گرام. میں تعویذ بازوئے قاسم ثابت کر رہا ہوں کہ کیوں لکھا تھا, آخر تعویذ کا مقصد کیا تھا. بات پہنچ جائے تو بول لیجئے گا. پہلی شرط جو لگائی وہ پہلی شرط تھی صلح نامے کی, کہ سن, اپنے بعد تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا. اس پہ تو معراج ہو جانی چاہیے تھی. یہ پہلی شرط تھی کہ تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا علی پر سب و شتم نہیں ہوں گے, ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. ایک شرط یہ تھی کہ جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ ہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ساری شرطیں امام نے بنوائی. امام کی جنگ جانتے ہیں کس سے تھی؟ امام کی جنگ تھی استغلاق سے. یہ اسلامی اصطلاح ہے. استغلاق کا کیا مطلب ہے؟ ارے سنیے میرے سرکار, استغلاق کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اپنی جگہ پر اپنی مرضی سے نامینیٹ کر کے چلے جانا, ہاں, جانشین بنا کر چلے جانا. اس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں استغلاق. امام کی جنگ استغلاق سے تھی, اور پہلی شرط لگائی کہ اب اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کے نہیں جانا. ارے میرے سرکار, اگر اب بھی تعویذ نہ سمجھ میں آیا تو کہاں لے جا کے سمجھاؤ. امام نے یہ شرط لگائی اس لیے کہ یاد رکھنا, جس دن یہ شرط ٹوٹے گی صلح کی باتیں ختم ہو جائیں گی, جنگ شروع ہو جائے گی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. دیکھیے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھنے میں کوئی ٹیکس تو لیا نہیں جاتا, صلوات صلوات پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پھر سمجھیے, میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میں دیکھیے زبردستی کی بابا ہی لے کے نہیں جانا چاہتا, ایک ہی بات کو کم سے کم 5 منٹ سمجھاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں. پہلی شرط لگائی کہ اپنی جگہ پر تو اپنی مرضی سے کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا. یہ شرط جانتے ہیں کیوں لگائی تھی؟ اسی لیے کہ یاد رکھنا, جس دن یہ شرط ٹوٹی اس دن صلح کی باتیں ختم, جنگ شروع. اے میرے سرکار, کہاں سے جملے لاؤں تاکہ نوجوانوں تک ڈیفائن کر کے پہنچا دوں. جس دن شرط ٹوٹی اس دن, بات بڑی کہہ رہا ہوں, ہنس کے اڑانے والی نہیں ہے, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, غور سے سنیں, کہ جس دن شرط ٹوٹی اس دن صلح کی باتیں ختم, جنگ شروع. اور صلح کیا تھی؟ پہلی شرط کہ اپنی جگہ پہ کسی کو اپنا وارث بنا کر مت جانا. جس دن شرط ٹوٹے گی صلح ختم, جنگ شروع. اب سمجھے آپ کہ تعویذ بازوئے قاسم کا مطلب کیا تھا؟ نہ پہنچا پایا تو میں کیا کروں, میرا اپنا مقدر. اب سمجھے کہ تعویذ بازو, اے میرے سرکار, یہ تعویذ نہیں تھا, ایک باپ کا اپنے بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. کیا سنا ہے آپ؟ توجہ ہے. ایک باپ کا, اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک باپ کا, خدائے حسین کا واسطہ سنیے گا, ایک باپ کا اپنے بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. کا کیسا اتھارٹی لیٹر؟ کا جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث سامنے آ جائے تو میرے وارث پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آ جا.
محبت کا مظاہرہ فرمائے. اس دن میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے بات چلی. یہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ پہلا قدم بڑھایا تھا صلح کا. لوگ بدنام کرتے ہیں امام لی تھی تو آپ کیوں یزید پہ لعنت کر رہے ہیں؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ہاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کسی بات کا. جو لاوارث ہوں وہ ڈرے. ہاں اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے نا کہ یزید پہ لعنت کر پائے تو پھر اپنے اوپر لعنت کر لے. جی یہ بہت ضروری ہے. اور سنیے یہ سب باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں آج کے دور میں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میرے سرکار رسول سے بڑا کون پڑھا لکھا ہوگا؟ امام سے بڑا کون پڑھا لکھا ہوگا؟ سنیے جب امام نے یزید پہ لعنت کی ہے تو آپ کتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں؟ استغفار کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اللہ لعنت نہیں کرتا. بڑی بات کہہ گئے آپ نے محسوس نہیں کیا. توبہ کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے تو لعنت اللہ نہیں کرتا. لیکن جہاں سے کوئی گنجائش نہ ہو سارے دروازے توبہ کے بند ہو گئے ہوں تو اللہ لعنت کرتا ہے مردود بارگاہ کرتا ہے. ہاں حسین سے بڑا کسی کا دل ہے؟ لجام فرس امام حسین پہ جس حر نے ہاتھ ڈالا وہ جب آیا تو آسمان خود بڑھ کے اس چاند کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے. ہاں اور آگے بڑھ کے گلے سے لگایا اور بتایا یہ ہمارا مہمان ہے. دیکھو اب آیا ہے تو شکایت نہیں ہوگی. حر کی خطا پر تبصرہ نہیں ہوگا حر کی جزا پر تبصرہ ہوگا. ہاں حر کی خطا پہ کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. حر کی خطاؤں کو بھلا دو. اس لیے کہ جب یہ آیا ہے تو اب یہ ہمارا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے. اس لیے کہ حسین کی طرف کربلا میں آیا ہی وہ تھا کہ جس کے دل میں یزید کے لیے سافٹ کارنر نہیں تھا. محبت کی بات ہی نہیں کی ہے میں نے. سافٹ کارنر نرم گوشہ بھی نہیں تھا. ہاں نرم گوشہ یعنی نکال کر آیا تھا بالکل. ایک صاحب تھے وہ ماشاءاللہ کنویں میں کتا گر گیا. فقہی بات پڑھ رہا ہوں اب تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اور فقہ سے فضائل سنیے. وہ کتا گر گیا تو ایک صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی یہ کنواں کیسے پاک ہو؟ تو انہوں نے بتایا بھئی اتنے ڈور آپ 70 ڈول نکال لیجئے تو پاک ہو جائے گا. اما انہوں نے 70 نہیں کم سے کم 300 ڈول نکال لیے. نہ بو گئی نہ بزا بدلا. وہ نکالتے چلے جا رہے ہیں. وہاں سے ایک قابل آدمی آ رہا تھا واقعی پڑھا لکھا. تو اس نے کہا بھئی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بھئی کتا گر گیا تھا. ایک عالم دین تھے ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں ان پہ. طالب علم تھے ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا 70 ڈول نکال دیجئے. میں نے تو 300 نکال دیے. نہ بو بدلی نہ مزہ. اس نے کہا یہ بتاؤ کتا نکالا کہ نہیں؟ جیتے رہیے آپ. اے میرے سرکار یہ بتاؤ کتا نکالا کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں کتا تو نہیں نکالا. ارے احمق پہلے کتا نکال اس کے بعد اتنے ڈول کھینچ تب تو پانی پا. کتا پہلے سے میں جن کے دل میں چھوٹا سا پہلے سے بیٹھا ہو کہیں سے سافٹ کارنر لے کر آئے ہوں ان کو آپ حسین سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں. علی کیا ہیں مولا کیا ہیں؟ میرے سرکار آپ فرش عذاب بچھانے کے لائق ہیں. آپ نوکر ہیں مالک نہیں ہیں. جی آپ کا کام ہے فرش عذاب بچھا دیجئے. مالک کا کام ہے کسے بلانا ہے اور کسے نہیں بلانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر آواز. اگر آپ کی اجازت ہو تو 10 منٹ میں آپ کے اور لینا چاہتا ہوں اس کے بعد مجلس تمام ہے. اب چونکہ تاخیر جب چونکہ بھیگ کر آیا تھا تو تھوڑا سوکھ بھی جاؤں. ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد. سنیے اب آخری بات سن لیجئے کہ مطالبہ بیعت ہوتا ہے تو امام انکار کرتا ہے محتاج بیعت نہیں ہوتا. بہت توجہ جانے گرامی. جب یہی بات چلتے ہوئے امام حسین تک آئی کہ یا تو سر دو یا بیعت کر لو تو امام حسین ایک صاحب سسپینڈ کیے گئے تھے. وہ لیپا پوتی میں لگے ہوئے تھے کوئی منصب مل جائے جیسے آج کل کرسی کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں. لیکن جو تھا دربار میں اس کے پاس گئے. اکیلے نہیں گئے صاحب اکیلے نہیں گئے. تاریخ کہتی ہے بھتیجے بھانجوں سب کو بلایا. سب نے خول سر پہ ڈالے زرہ پہنی کمر میں تلوار حمائل کی جوشین بازو پہ باندھے آئے ترکش کاندھے پہ رکھا نیزہ ہاتھ میں لیا اور چلے. ایسا لگ رہا تھا بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے. ہاں یہ آپ دیکھیے تاریخ کا خاکہ ہے. اور چلے پورے خانوادے کے ساتھ میں. ادھر دیکھیے
पूरे खानवादे के साथ चले और गए। जाने के बाद हुआ क्या दरबार में, बस यहीं तक लाना था। दरबार में क्या हुआ, कहा जैसा ही मुतालिबा हुआ तो इमाम ने क्या कहा, क्या मुतालिबा था, कहा हुसैन बैयत कर लो। ये तो नहीं कहा था कि सब बैयत कर लो, सवाल तो जाती था ना सरकार। उसने कहा था कि बैयत करें हुसैन। एक जुमला कह जाऊं, साहिबाने बद में मारिफत के लिए खास दुआएं आपसे चाहता हूं कुर्ब में बैठे हुए लोगों के, ताकि इससे ही कुछ लोगों की जमाई जो है वो दूर हो जाए और नींद खत्म हो जाए, ये जुमला दिल तक पहुंच जाए। सुनिए मेरे सरकार, पूरी जिम्मेदारी से, तारीख करबला में बैयत के इनकार पर सिर्फ एक शहीद है, सिर्फ एक शहीद, दूसरा नहीं, और उसे हुसैन कहते हैं। मैं फिर जुमला दोहराऊंगा और जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा। 72 शहीदों में सिर्फ एक शहीद है जो इनकारे बैयत पे मारा गया, जो 71 हैं वो इताअते हुसैन में शहीद हुए। आज के बाद आप तक पहुंच जाती तो मैं क्या करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब बैयत का मुतालिबा हुआ तो इमाम से जाती सवाल था। इमाम ने जवाब क्या दिया, मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अमा जब सवाल जाती था तो मौला हुसैन से इतना कह देते कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने जाती सवाल को सिफाती बना दिया। जुमला बड़ा था, आपने महसूस नहीं किया। हुसैन ने जाती सवाल को सिफाती बना दिया। एक जुमला और कहूं अपने बच्चों के लिए, महदूद सवाल को लामहदूद जवाब दे के कर दिया। इमाम से बैयत मांगी गई, इमाम ने क्या कहा, मिसली ला युबायउ मिसला, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तारीख की आंखों ने देखा कि बगैर बैयत किए हुसैन दरबार से निकले। मदीने से जब जा रहे थे तो अंधेरे में नहीं गए, थकिएगा नहीं, अंधेरे में नहीं गए, बल्कि जाने से 4-5 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ये मेरे सरकार, कभी इस रुख से भी तारीख सुना कीजिए। तारीख स्याही से लिखी गई है, जब तक मारिफत की जबान से चाटिएगा नहीं विलायत का सूरज नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमारा कोई रावी है ही नहीं, ज्यादातर उधर के रावी हैं। हमारा तो रावी ऐसा ही है कि जैसे दाल में नमक, लेकिन जब तक नमक ना हो दाल खाने में लुत्फ नहीं आता है। नमक जो लुत्फ बढ़ा देता, तो आप ये समझिए कि स्याही से लिखी गई है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने से पहले ऐलान किया, 4-5 दिन पहले, कि हुसैन मदीना छोड़ रहा है। क्यों? हुसैन बताना चाह रहे हैं, हिम्मत हो तो बैयत लेके दिखाओ। अरे मौला आपको आबाद रखें, हुसैन ये दावा कर रहे हैं कि अगर हिम्मत हो तो बैयत लेके दिखाओ। अच्छा, ये यजीद के दस्तरखान की निचड़ी हड्डियां चिचोड़ कर पलने वाले, हाँ, ये अब इससे अच्छा जुमला तो इनके लिए हो नहीं सकता, कोई अच्छा जुमला इनके लिए है भी नहीं। ये यजीद के किराए के टट्टू, हाँ, ये आजकल हमारे गांव में कहा जाता है, और बहुत माजरत के साथ मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं। टट्टू क्या मतलब? ये किराए के खरीदे हुए दस्तरखाने यजीद के, हाँ, टुकड़ों पे निचड़ी हड्डियां चिचोड़ कर पलने वाले, झूठी हड्डियां खाने वाले, ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, ये क्या हक को बताएंगे? इमाम हुसैन ने खुद बताया कि मैं मदीने से जा रहा हूं, अगर हिम्मत हो तो हुसैन से बैयत लेके दिखाओ। चले, बस 2 मसले का हल सुन लीजिए। करबला पहुंच गया मैं, आए 4 महीने मक्के में रहे, 8 ज़िलहिज को हज को उम्रे से तब्दील किया, भाई यहीं तक मुझे लाना था। 8 ज़िलहिज को हज को उम्रे से बदला। 2 हिकमतें हैं, इसको गौर से सुनिएगा। हज को उम्रे से बदला तो हमारे यहाँ के उलमा ज़ाकिरीन खुतबा बचपने से हमने भी सुना कि हुसैन ने हुर्मत काबा बचाई। हुर्मत काबा का क्या मतलब है साहब? हुर्मत काबा बचाई। देखिए, पहली नजर इमामत तो सुनिए कि क्यों हज को उम्रे से बदला। 3 आए थे, 3 लश्कर, यजीद ने 3 लश्कर भेजे थे। कितने लश्कर? 3।
باطل 3 لشکر آئے تھے اور یہ تینوں آئے تھے حسین کو قتل کرنے. پہلا لشکر آیا تھا حسین کے قتل کے منصوبے سے. غور سے نوجوان سنیں, پالیٹکس دیکھیے, نجاست دیکھیے. پہلا لشکر آیا تھا حسین کو قتل کرنے. جو دوسرا لشکر آیا تھا وہ اس نیت سے آیا تھا کہ جو حسین کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے. سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جو حسین کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے. جو تیسرا لشکر آیا تھا وہ جانتے ہیں سیاست کیا تھی یزید کی؟ جب اتنا خون بہہ جائے گا تو یہ جو تیسرا لشکر ہے یہ ہر کونے میں شور مچاتا ہوا بھاگے گا کہ اب مکے کی زمین پر خون بہہ چکا ہے, مکہ امن کا مرکز نہیں رہا, اب حج ساقط ہو گیا. بڑی بات میں نے پڑھ دی, آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. نہیں, ایک جملہ کہہ کے گزروں گا. پہلا لشکر آیا تھا حسین کو قتل کرنے, دوسرا لشکر اس لیے بھیجا تھا جو حسین کو قتل کرے یہ لشکر اسے قتل کرے. تیسرا لشکر اس لیے آیا تھا تاکہ یہ شور مچاتا ہوا بھاگے کہ خون بہ گیا ہے, مکہ امن کا مرکز نہیں رہا اور حج ساقط کر دیا گیا. حج ساقط کر دیا گیا. میرے سرکار اس طرح سے یزید دین کی چٹائی بساط مسلح کو لپیٹنا چاہتا تھا, حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے یزیدیت کو خاک میں ملا دیا. کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں. حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ارے بڑی بات ہے سرکار, حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. یزید نے کتنی محنت کی ہوگی, بچپنے سے حرام کھلا کے جوان کیا ہوگا. ارے جس کے پیٹ میں مال حلال ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے حسین کی طرف آ جاتا ہے, لیکن جو لشکر یزید میں تھے وہ بچپنے سے مال حرام کھا رہے تھے تو وہ گئے تھے حسین کے خلاف. یہ تو پہلی سیاست تھی. دوسری سیاست جانتے ہیں حرمت کعبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرمت بچا لی. حرمت کو سمجھ لیجئے, کربلا آ گیا. حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے میرے سرکار کہ جیسے ایک بادشاہ محل سے نکلا اور نکلنے کے بعد چوراہے پہ جا کے اس نے دوبگہ چوراہے پہ کسی ذلیل آدمی کو, کہ جس کی طرف دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے, معصوم کی حدیث سن لیجئے کہ کبھی کسی ذلیل کو ٹھہر کے دیکھنا نہیں ورنہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. فطری بات ہے, آپ نے محسوس ہی نہیں کی جو میں کہہ کے گزر گیا. ہاں, کبھی کسی ذلیل کو ٹھہر کے دیکھنا نہیں ورنہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. دوسری جو حکمت عملی تھی وہ سنیے, حج کو عمرے سے بدلا, حرمت بچائی. ایک بادشاہ دربار سے نکلا, کہاں سے؟ محل سے, اور نکلنے کے بعد دوبگہ چوراہے پہ ایک ذلیل کو اس نے سلام کر لیا تو پیچھے سے ان کے چچا آ رہے تھے. انہوں نے کہا شہزادے آپ نے محل کی حرمت کو پامال کر دیا. نہیں, کاش کہ میری بات پہنچ جائے, میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک مثال, شہزادے آپ نے اپنے محل کی حرمت کو پامال کر دیا. ہم بھی وہیں کھڑے تھے, ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے. ہم نے کہا سرکار یہ بتائیے, سلام انہوں نے کیا تو محل کی حرمت کیسے پامال ہوئی؟ کہنے لگے مکان کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی, ہوتی ہے تو مکین سے. جملہ نہ کھائیے گا, توجہ عزیزان گرامی. مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے, یعنی اگر ذات پہ حرف آ جائے تو گھر کی حرمت خود بخود پامال ہو جاتی ہے. اس وقت مکے میں خدا کے گھر کا وارث ہے حسین. ارے تھکیے گا نہیں, توجہ عزیزان گرامی. اس وقت مکے میں خدا کے گھر کا وارث ہے حسین, تمام نبیوں کی عصمتوں کا وارث ہے حسین. آپ جانتے ہیں حرمت کعبہ کیسے بچائی؟ اس وقت مکے میں, بس مکے میں گورنر اور حاکم حج تھا یزید کا بنایا ہوا. قرآن دازی کا ہی شجرہ ہے, لیکن سن لیجئے, ایک ہی لوگ داد دے دیتے, کم از کم ایک آدمی قرآن دازی کا شجرہ آ گئے, لیکن سن لیجئے کون تھا؟ عمرو بن سعید بن عاص بن وائل, جو وہاں پر گورنر بنایا گیا تھا. اس کا ایک مشہور نام تھا عمر اشدق. یہ شدق, شین دال قاف, چوڑا, شد سے مشتق ہے اشدق. اشدق کہتے ہیں چوڑے کو. عمر اشدق, چوڑے جبڑے والا. اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا تھا کیونکہ یہ علی کو بہت برا بھلا کہتا تھا, تو اس کے جبڑے کو چوڑا کر دیا تھا. یہ اس وقت حاکم حج بنا ہوا تھا اور مکے کا گورنر تھا. اس کا بڑا مشہور لقب تھا عمر اشدق, چوڑے جبڑے والا عمر. توجہ عزیزان گرامی, جتنے بھی حاجی آ رہے تھے, بیٹھے رہیں خاموش رہیں آپ کی مرضی, جتنے بھی حاجی آ رہے تھے سب اسی کی زیر قیادت حج کر کے جا رہے تھے. بھائی ذرا سا جاگ کے سنیے گا, توجہ. جتنے حاجی آ رہے تھے سب یزید کے بنائے ہوئے گورنر کی قیادت میں حج کر کے جا رہے تھے. اگر آج حسین بھی حج کر لیتے, بھائی کاش کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آج حسین بھی حج کر لیتے تو کل کا مورخ لکھ دیتا کہ
حسین نے بھی حج کیا تھا زیر قیادت یزید کے بنائے ہوئے گورنر کے، لیکن حسین نے حج کو عمرے سے بدل کے بتایا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو نہ کسی کی زیر قیادت حج کرتا ہے نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہانی پر اتنی سی ہے، کہانی پر اتنی سی ہے، یزید تھا، حسین ہے، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ عزیزان گرامی، زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہو گیا ہے کہ ماتمی انجمنیں باہر رہتی ہیں، یہاں نہیں رہتی ہوں گی، ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے مجلسوں سے دور رہتی ہیں۔ ہمارے ایک شکایت ہوئی کہ قرطاس صاحب یہ نوجوانوں سے کہا کیجئے کم از کم آپ کے ہمسن و کمسن ہیں کہ وہ ماتم کے وقت ہی مجلس میں آتے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے نوجوان ماتم کرنے والے مجلس سن رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ماتم کا طبقہ الگ کر دیا ہے، مجلس کا الگ کر دیا ہے، اور خدا حسین کا واسطہ کچھ سوچے نہ کوئی نوجوان، میں ماتم کے منکر کا خود مخالف ہوں اور دل سے ہوں، زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ جو عزاداری امام حسین کو نہیں پسند کرتا اللہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جو ماتم حسین کے خلاف بولتا ہے، ماشاءاللہ یوم حسین عیسائی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی مناتے ہیں۔ دیکھیے آپ جا کے تعزیہ دار کتنے ہیں، جہاں پہ شیعت نہیں ہے وہاں بھی عزادار ہے، جہاں شیعت نہیں ہے وہاں بھی عزادار ہے۔ اور ابھی نوجوانوں سے کہہ کے ربط مصائب کربلا کی طرف نوجوانوں کی خاص ذمہ داری بڑھا رہا ہوں اس مجلس سے کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں کم از کم گھومنے والے نہیں، ابھی عزاداری پہ آپ کے ہندوستان میں ورک نہیں ہوا ہے، آپ کیجئے۔ اس وقت میری نظر میں الہ آباد میں آدی واسیوں کا ایک قبیلہ ہے جو 10 محرم کو مجلس کرتا ہے، تو یہ ورک کرنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی عالم جنگل میں نہیں گیا تو عزاداری پہنچی کیسے ہے؟ ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھیں۔ آج بھی الہ آباد میں ایک ایسا قبیلہ ہے جو 10 محرم کو آدیواسیوں کا ہے، اور اس کے ہمارے برادر ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں۔ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہاں وہ 10 محرم کو کام نہیں کرتے، وہ 10 محرم کو صرف، اور افریقہ میں بھی جنگل میں جو رہتے ہیں وہ ایک پیڑ پر پانی ڈالتے ہیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ پانی کیوں ڈالتے ہیں تو 10 محرم کو وہ پانی ڈالتے ہیں اس سوکھے ہوئے درخت پہ۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ ہمارے پوروج کرتے چلے آ رہے تھے۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ آج کیا ہوا تھا؟ کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ آج کے دن کوئی پیاسا مارا گیا تھا۔ آج بھی آدیواسی اسی یاد میں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی صرف اس لیے کہ آپ کے دل میں غریب ماں کا غریب بیٹا رہتا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزادار ہونا یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ کامل الزیارات میں حدیث موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو خیر عطا کرتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین، زیارت حسین اور محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، قدم قدم پہ جہاں چتائیں جل رہی تھیں، جہاں پہ میتیں اٹھ رہی تھیں، قبرستان ہمارے یہاں شہیدوں سے چھلک چکے تھے، اس ہنگام موت میں اللہ نے آپ کی سانسوں کی ضمانت لی اور آپ کو فرش عزا تک پہنچا دیا۔ اگر ان 2 سالوں کا شکریہ ادا کیجئے تو آپ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ چجائے کہ پوری زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے کہ غم حسین میں مبتلا رہیے۔ موت کے آغوش میں آپ بھی سو رہے ہوتے، لیکن شہزادی نے آپ کو بچایا۔ آپ کا انتخاب تھا کہ اس برس بھی آپ حسین کی دکھیاری ماں کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ارباب عزا جن کے گھروں میں فرشتے، جن کے گھروں میں فرش عزا بچتا ہے، میں ان کو خوش نصیب مانتا ہوں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اسی گھر میں حسین کی وہ دکھیاری ماں آئی ہوگی کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا شکستہ پہلو لیے ہوئے ہر مجلس میں جاتی ہے، اور وہ آتی ہے تو فضائل نہیں سنتی۔ شہزادی کو ہم کیا فضائل سنائیں گے، بلکہ شہزادی آتی ہی اس لیے ہیں تاکہ جب رونے والے روئیں تو اس بیوی کا رومال کھل جائے۔ ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جاتی ہیں اور کہتی ہیں لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم عطا کر دو۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔
کتنے خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ کہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں اور فرش عزا کو سمیٹتے ہیں۔ ارباب عزا آپ خوش نصیب ہیں کہ شہزادی نے یہ کام آپ سے لیا ہے، اللہ نے یہ کام آپ سے لیا ہے۔ جن کے گھروں میں عزاداری ہو رہی ہے آپ ان کا فرش عزا بچھا رہے ہیں کہ جن کی لاشوں پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، جن کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی جنازہ بنانے والا تھا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا۔ اور ارباب عزا سب نے اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کو دفنا دیا تھا، لیکن یہ فاطمہ کا کنبہ تھا جو کربلا کی تپتے ہوئے صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ کوئی والی و وارث نہیں تھا، بلکہ ایک وارث ایسا تھا کہ 11 محرم کو جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، گلے میں خاردار توق اور کمر میں لنگر تھا۔ ارباب عزا ہماری مائیں بہنیں ہیں، مجلس کو سماعت کرتی ہیں، میں ان کے لیے مصائب پڑھوں گا، آپ سننے کے لیے آتے ہیں، آپ گریہ فرماتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں صرف اس لیے تاکہ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ بس 2-3 روایت سنیے اور مجلس تمام ہے۔ آج کیا گریہ کریں گے، ہم کیا گریہ کریں گے؟ میں صرف اور صرف اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، آپ نہیں رو سکتے امام، آپ نہیں روک سکتی ہیں پوری زندگی امام حسین کو۔ پوری زندگی تو رونا زینب کا کام تھا، پوری زندگی رونا مدینے میں جب تک رہیں جناب زینب اپنے بھیا کو یاد کر کے روتی رہی، جناب سید سجاد جب تک رہے جب پانی سامنے آتا تھا نا تو اپنے بابا کی پیاس یاد کر کے روتے تھے۔ پر نوجوانوں خاص طور پہ یہ جملہ سننا شاید رونے کے لیے کافی ہو، اور نوجوانوں کی کڑیل جوانی سلامت رہے۔ جناب علی اکبر کے صدقے میں صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہو، اگر سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں رویا کوئی تو پھر شاید میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عجیب و غریب جملہ ہے۔ ارباب مدینہ روایت کرتے ہیں قیامت ہو گئی کہ قتل امام حسین کے بعد جب تک جناب سید سجاد مدینے میں رہے، جب کسی گلی سے گزرتے تھے اور کسی نوجوان پہ نظر پڑ جاتی تھی، کڑیل جوان کو دیکھتے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے اکبر۔ جزاک اللہ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد، آپ کے پرسے کو شہزادی قبول فرمائے۔ ایک روایت سنیے، مجلس تمام ہے۔ روایتوں میں ہے کہ 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو غریب بہن نے اپنے غریب بھیا کے لاشے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بھیا تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ بھیا اگر زینب کے سر پہ چادر ہوتی تیرا لاشا کبھی بے گور و کفن نہ ہوتا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کا ایک فقرہ بڑا قیامت کا ہے، دل پہ لگ جائے تو روتے ہوئے گھروں کو جائیے گا۔ ارباب عزا علامہ فرماتے تھے کہ جب زینب اپنے بھیا کے بے گور لاشے کے قریب سے گزری تو ایک جملہ کہا، اے بھیا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک آپ کی نسل سلامت ہے، لیکن زینب کی غربت تو دیکھیے، اونو محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی، اب کوئی ماں کہنے والا نہیں۔ ارباب عزا زینب تھوڑا سا اور آگے بڑھی، مولانا رضی بسوانی نے 2 مصروں میں مرثیہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب زینب اپنے بھیا عباس کے لاشے کے قریب سے گزری تو فرات کا رخ کیا اور رخ کر کے کہا کون ہے عباس؟ کہا کا یہ وہی عباس ہے جب مدینے سے چلی تھی تو بیویوں سے کہا تھا جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے کسی کی کیا مجال جو ہماری رداؤں پہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے، لیکن عباس جب جانے لگے تھے تو کہا تھا اب وہ وعدہ زینب واپس لیتی ہے اس لیے کہ میرا بھیا جا رہا ہے۔ جب جانے لگی فرات سے تو ایک جملہ کہا، فرات کو دیکھا اور کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس۔ مجلس یہیں پہ ختم ہے ارباب عزا۔ اب مولانا رضی بسوانی نے قیامت کے مصرے کہہ دیے، پورا مرثیہ کہہ دیا، وہ فرماتے ہیں فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس۔ میں پھر مصرع پڑھوں گا، فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پر بے ردا زینب۔ جزاک اللہ، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم مظلوم کربلا